پاشو برگرد حضرت علی نے اسلام کو زیرو سے لے کر 3 براعظموں میں پھیلتے ہوئے دیکھا، اور اب بڑھاپے میں وہ یہ وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہر جنگ میں مسلمان ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، ان میں فساد اور پھوٹ پڑ چکی ہے اور اسلام کا شیرازہ بکھر رہا ہے۔ اسی لیے جنگ کے اندر بھی آپ کے مخالف آنے والوں کی لاشوں کے اوپر بیٹھ کر آپ بہت رویا کرتے۔ حضرت علی کے دور کے اندر 5 سال تک معاویہ نے حضرت علی سے جنگ کی، اور 40 ہجری میں رمضان المبارک کے اندر انہی باغیوں کے ہاتھوں حضرت علی کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن کو مسلمانوں نے خلیفہ چن لیا۔ اس وقت بھی مسلمان 2 حصوں میں تقسیم تھے۔ حضرت حسن سے یہ نہیں دیکھا گیا اور انہوں نے شام پر حملہ کرنے کے لیے ایک فوج تیار کی۔ جب معاویہ نے یہ دیکھا تو عمر بن عاص سے مشورہ کیا کہ بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ عمر بن عاص نے کہا کہ جلد از جلد صلح کا پیغام بھیجو، ورنہ یہ فوج ہمیں نہیں چھوڑے گی، یہ تو بدلہ لینے کے لیے کفن باندھ کر نکلی ہے۔ لہٰذا ایسا ہی کیا گیا اور حضرت حسن کو صلح کا پیغام بھیجا گیا کہ ہم آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں، بس ہماری یہ شرط ہے کہ آپ خلافت کا دعویٰ چھوڑ دیں، مجھے خلیفہ بن کر حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے دیں تاکہ ہمارے دل کی آگ ٹھنڈی ہو سکے، اس کے بعد آپ جیسے چاہیں گے ویسے ہی فیصلہ ہوگا۔ حضرت حسن مسلمانوں کے مفاد کو دیکھ کر یہ بات مان گئے، مگر یہ شرط رکھی کہ معاویہ قرآن و حدیث کے مطابق اس حکومت کو چلائیں گے اور اپنی زندگی میں کسی کو بھی اپنے بعد خلیفہ نامزد نہیں کریں گے، بلکہ ان کی موت کے بعد مسلمان اپنی مرضی سے خلیفہ کو چنیں گے، جیسے کہ اب تک خلافت کا نظام مسلسل چلا آ رہا ہے۔ شام اور عراق کی مسجدوں کے اندر جو آپ ہمارے باپ حضرت علی کے خلاف گالم گلوچ کرواتے ہیں، اسے ختم کریں گے، اور یوں پوری امت مسلمہ کی حکومت امیر معاویہ نے سنبھال لی، اور پورے 20 سال تک یہ اسلام کے بادشاہ بن گئے، مگر پھر بھی دل نہیں بھرا، اور انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اس معاہدے کو ایسے توڑ دیا کہ اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد کر دیا، اور اس کے لیے تلوار کے زور پر بیعت لینا بھی شروع کر دی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، باپ کے بعد بیٹے کو خلیفہ نامزد کرنا یہ بادشاہت کے نظام میں ہے، خلافت کے نظام میں نہیں، کیونکہ خلافت کے نظام میں تمام بڑے بزرگ اور قبیلے کے لوگ مل کر فیصلہ کرتے ہیں اور ایک خلیفہ چنتے ہیں، لیکن اسی دوران حضرت حسن کو بنو امیہ کے لوگوں نے 6 مہینے کے اندر زہر دے کر شہید کر دیا۔ کوئی ایک شرط بھی معاویہ نے پوری نہیں کی۔ بنو امیہ اس دوران اپنے ممبروں پر حضرت علی کو باغی اور خارجی قرار دے کر ان پر لعنت اور سب و ستم کروایا کرتے، حتیٰ کہ جمعہ کے خطبے کے اندر بھی یہ الفاظ شامل تھے جنہیں عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور کے اندر ختم کروایا۔ عجیب لوگ تھے کہ درود بھی پڑھتے تھے کہ سلام ہو محمد پر اور ان کی آل پر، اور ان کی آل کو کربلا میں ذبح بھی کر دیا، اور یوں تلوار کے زور پر بیعت لے کر یزید شام میں مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا، اور اس نے خود کو مسلمان کہہ کر وہ کام کیے جو آج کے دور کے اندر کوئی کافر بھی نہیں کرتا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ جب کافر رہ کر مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر سیاست کے اندر منافقت کر کے خاندانی دشمنی کی بنیاد پر نماز کا طریقہ تک بدل کر رکھ دیا، حج کے اندر لبیک اللہم لبیک تک کہنا بند کروا دیا۔ یہ لوگ جمعہ کی نماز دوپہر 12 بجے شروع کر کے شام کو ختم کرتے، اور جو بھی شخص اس کی مخالفت کرتا فوراً سے اس کی گردن اڑانے کا حکم دیتے۔ ان لوگوں کو اسلام، اچھائی اور بنو ہاشم سے چڑ تھی۔ جب معاویہ نے اپنی زندگی کے اندر یزید کے لیے تلوار کے زور پر بیعت لینا شروع کی تو بڑے بڑے صحابہ نے انکار کر دیا اور صرف حضرت حسن کے معاہدے کی وجہ سے انتظار کرتے رہے اور خاموش رہے۔ مگر جب معاویہ کا انتقال ہوا اور یزید خلیفہ بنا تو لوگوں نے کہا کہ بس اب بہت ہو گیا۔ شام اور عراق کے لوگ بھی اس سے چھٹکارا چاہتے تھے، اسی لیے امام حسین علیہ السلام کو اگلا خلیفہ چن کر ان کی بیعت کرنا چاہتے تھے، اور اسی لیے کوفہ کے لوگوں نے کئی ہزار خطوط حضرت امام حسین کو لکھے کہ آپ یہاں کوفہ آ جائیں، ہم سب آپ کی بیعت کر کے آپ کی سربراہی میں یزید کے خلاف لڑیں گے۔
امام حسین علیہ السلام نے اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ وہ حالات کا جائزہ لے کر آپ کو خبر دے کہ کیا واقعی ایسا معاملہ ہے۔ مسلم بن عقیل نے حالات کا جائزہ لے کر یہ خط لکھا کہ آپ یہاں پر آ جائیں، کوفہ کے لوگ واقعی آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنے خاندان اور جان نثاروں کے ساتھ کوفہ روانہ ہوئے۔ یزید کو خبر ہوئی تو اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیج دیا کہ انہیں وہیں پر روک کر عبرتناک سزا دے۔ اب ظاہر ہے اگر امام حسین علیہ السلام یہ بیعت لے کر خلیفہ بن جاتے تو بنو امیہ کے اس یزید کی حکومت باقی نہ رہتی اور ساتھ ہی ساتھ اس خاندان یعنی بنو امیہ کی حکومت بھی ختم ہو جاتی۔ اس لیے اس نے لشکر بھیج کر حضرت امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے مقام پر ہی روک لیا تاکہ وہ کوفہ میں داخل نہ ہو سکیں، اور ابن سعد کو جو کہ سعد ابی وقاص کا بیٹا تھا، اس نے یزید کے لیے امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینا چاہی کیونکہ اس کو ایک علاقے کی حکمرانی کا لالچ دے کر یزید نے بھیجا تھا۔ اس کے علاوہ کربلا کے اندر عبید اللہ ابن زیاد کی فوج بھی شامل تھی۔ اگر امام حسین علیہ السلام اس وقت اس حکومت کو مان لیتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس دور کی بدترین طاقت کو تلوار کے زور پر مان لینا۔ اس کے بعد قیامت تک آنے والا ہر انسان یہی کرتا اور اسلام کا شیرازہ بکھر کر رہ جاتا۔ امت مسلمہ کبھی بھی ایک خلیفہ پر اکٹھی نہ ہوتی اور جس کا بھی دل کرتا وہ تلوار اٹھا کر جنگ کر کر اپنی حکومت قائم کر لیتا، لیکن وہ کیونکہ حسین تھے اسی لیے انہوں نے باطل کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد وہ واقعہ کربلا جس کا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے اور بچپن سے سن کر ہمارے تصورات میں شامل ہو چکا ہے کہ کیا کیا ظلم و ستم آل محمد کے ساتھ کر کے ان کو بری طرح ذبح کر دیا گیا۔ مگر کوفہ کے وہ لوگ جو حضرت امام حسین کو خط لکھ کر بلوانے والے تھے اور ساتھ دینے کا دعویٰ کرنے والے تھے، ایک دم سے تلوار اور موت کے خوف سے خاموش ہو گئے اور امام حسین کا ساتھ دینے کے لیے کربلا تک نہیں آئے اور انہیں اکیلا چھوڑ دیا۔ یہ سب لوگ مشکل پڑنے پر خاموش ہو گئے۔ یزید صرف اس ستر گھرانے کے قافلے کو پکڑ کر قید بھی کر سکتا تھا، مگر اس نے اپنی اصلیت پوری امت مسلمہ کو دکھائی کہ اصل میں یہ دین اور اہل بیت کے دشمن ہیں۔ یہ سب دین کے لباس میں منافق ہیں جو حکومت کے بالکل بھی حقدار نہیں۔ اسی لیے اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کی آل اولاد کو پیاس سے تڑپایا، ایک ایک کو شہید کر کے ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی، ان کے سر کاٹ کر نیزے پر لٹکائے۔ امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر کوفہ کی گلیوں میں گھمایا گیا اور اس کے بعد یزید کو بھیجا گیا۔ یہ سب واقعہ سن کر مدینہ والوں کا تو جیسے دل پھٹ گیا۔ سب نے مدینہ میں زبردستی تلوار کے زور سے لی گئی اس بیعت کو توڑ دیا، اور یزید نے جب یہ دیکھا تو اپنی 12,000 کی فوج کو مدینہ بھیجا